سوال کرنا عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے. جب بھی کیا جائے گا کس کے لیے؟ کس کی طرف کہ مانگا جائے گا؟ کیونکہ مالک قادر ہے مدد کرنے پر. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے اپنے رب سے مانگا اللہ نے دعائیں سن لی اور بدر میں تمہاری مدد بھی کر دی. یاد کر لو یہ وہ توحید عبادت ہے جس کے اندر کفار مکہ شرک کیا کرتے تھے، تو پھر ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کی زکوٰۃ، ان کا صدقہ اور خیرات، ان کے تمام اعمال برباد کر دیے گئے. کیوں؟ وہ توحید عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے. ان کا خون مسلمانوں پہ حلال ہوا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو لونڈیے غلام بنایا گیا. اس لیے نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ روزہ تو رکھتے تھے عاشورہ کا. اس لیے نہیں وہ حج نہیں کرتے تھے، سید ابو جہل شاہ نے حج تو کر رکھا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ اپنے مال میں سے تقسیم تو کیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے باپوں کے نام کا، یہ اللہ نام کا. وہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے، وہ عمرے بھی کرتے تھے، وہ اعتکاف بھی کرتے تھے، وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے. ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں غیر کو شریک کرتے تھے. اللہ سے ڈرتے تھے تو اپنے بتوں سے بھی ڈرتے تھے. اللہ کی وہ محبت نہیں تھی جو بتوں کی محبت تھی. اللہ کو پکارتے تھے تو غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے. حالانکہ وہ مشرک ذرا اچھے کوالٹی کے مشرک تھے کہ تکلیف میں صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے. تکلیف میں آسانی میں آ کر کہتے بابا جی دی خیر ہوئے، اور جب پتا نا پھڑے گئے نے سارے پول کے کہتے ربا تو ہی تو ہے. اور ہمارے دور کا مشرک اتنا برباد ہے کہ تکلیف کے اندر بھی اللہ کو پکارنے کے لیے تیار. تکلیف کے اندر بھی. کرامات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب ہے. ان کا شاگرد کہتا ہے ہم حج پہ جا رہے، ہمارا جہاز ٹکرایا پہاڑ سے سمندر کے اندر، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور پھٹ کے غرق ہو کے مر جاتے. میں نے کونے میں ہو کر کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے؟ کپیر جی نے موڈا دیتا ساڑا جہاز باہر نکلا ہے. موڈا نہ ہوئی شرکارہ جی دی کرین ہوگی پوری. ادھر یہ ہوا، ادھر امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنے ایک مرید سے کہا میری کمر دبانا. کمر دبائی، کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. کہا حضرت میں اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ اس حجرے شریف سے باہر تشریف نہیں لے گئے، یہ کمر کیسے چل گئی؟ کہا چپ چپ چپ، معرفت یہ گلہ تو نہیں جانتا. کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. جب اس نے بہت اصرار کیا کہا تیرا ایک مرید بھائی تھا، وہ جا رہا تھا، اس کا جہاز ٹکرایا، قریب تھا غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا. کفار مکہ تکلیف میں کس کو پکارتے؟ اور یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک کس کو پکارتا؟ کہا اس نے پکارا مہاجر مکی امداد اللہ کو، میں بے چین ہو گیا، میں نے جا کے کندھا دیا، جہاز پار لگ گیا. اس سے چھلگی ہوگی کسی کو نہ بتانا. ایک بندہ سی ہے وہیل مچھلی سی جس نے پورا جہاز کندھا دے کے پار کر دیا. ان کا جرم یہ تھا وہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. افسوس آج کلمہ پڑھ کے یہ جرم یہ امت بھی کر رہی. اور یاد کر لو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اگر عزت چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، راستہ ایک ہے، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا چھوڑ دو، شرک سے پاک ہو جاؤ، توحید خالص کر لو، توحید کی دعوت دو، توحید کی بنیاد پہ تحریکیں اٹھاؤ. اور یہ کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، صرف مکتب دعویٰ جالیات دمام کا نہیں ہے کہ وہی یہ کام کرے. آپ پہ اور مجھ پہ یہ فرض لاگو ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو، اللہ کے دین کی دعوت کو جہاں تک میری طاقت ہے اس کو پہنچائے. میں تقریر نہیں کر سکتا کسی کی سی ڈی آگے دے دوں، میں بیان نہیں کر سکتا کوئی کتاب کسی کو ہدیہ دے دوں، زیادہ نہیں تنخواہ میں سے 10 ریال 5 ریال نکال کے اللہ کے دین کی بات کسی تک پہنچاؤں. اور جیسے ابھی میرے بھائی اور شیخ بتا رہے تھے عالم بھائی کہ اگر کسی کی دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، ایک بندہ، تو جہازوں سے بہتر ہے. موجودہ تاریخ میں شیخ نے بتایا تھا جہاز تو بڑی دور ہے، کسی کو کوئی کفیل جی ایم سی 0 میٹر دے دے ہیں اس کو خوشی سے 2 دن نیند نہیں آئے گی، اور جس کو جہاز مل جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان رب کی باتوں پہ، ڈاکٹر کی باتوں پہ ایمان. ڈاکٹر کہہ دے نا سگریٹ نہیں پینی،
مر جاؤ گے، کینسر ہو گیا ہے، اب دنیا ٹیل لگا لے کہ یہ سگریٹ پی لے، نہیں پیے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا مرچیں نہیں کھانی، بیماری بڑھ جائے گی، بیگم مرچیں ڈال لے صحیح، ڈنڈا مرچوں والا اسی کے سر میں آئے گا۔ دنیا کی باتوں پہ یقین ہے لیکن رب کی بات پہ یقین، اگر یقین ہے کہ ایک بندے کو دعوت دے دو اور وہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑے، سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، تو پھر اس غم کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس غم کو لے کر اٹھو، رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچا کرو 40 سال میں نے کیا کمایا ہے۔ میرے شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوسی بنائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ غور کیا کرو تم نے کمایا کیا ہے، اور سوال کرنے والے کرتے شیخ کمائی سے مراد کیا ہے؟ کہا کمائی سے مراد نوٹ کمانا نہیں، ریال ڈالر کمانا نہیں، کمائی سے مراد یہ ہے اپنی زندگی کا حساب لگا کے سوچا کرو میری محنت سے، میری کوشش سے، میری جد و جہد سے کتنے بندوں کو ہدایت کے راستے ملے ہیں، گنا کرو انگلیوں پہ کتنے قبر پرست اللہ کی عبادت کی طرف آئے میری محنت سے۔ کیوں؟ جتنے آپ کے راستے سے ہو کر اللہ کی توحید پر چلیں گے، قیامت کے دن ان ساروں کی نیکیاں آپ کے سٹاک میں موجود ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سوال ہے تبلیغی جماعت کے لوگ پہلے روم کے اندر دعوت دیتے تھے لیکن اب وہ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں جن سے معصوم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اگر ان کی کتابوں جیسے فضائل اعمال وغیرہ ہیں ان کا پوسٹ مارٹم ہو تو گمراہی سے بچ جائیں گے۔ الحمدللہ ہم کچھ سیڈیاں لائے ہیں فضائل اعمال کے حوالے سے اور یہاں ساتھی اس کو تقسیم کر دیں گے۔ ان کی دعوت کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں شرک اور بدعات سے بھری ہوئی ہیں، لہذا ان کے ساتھ جانا، ان کی دعوت میں شریک ہونا کسی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو اس وقت ہندوستان گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ 40 دن کا چلہ نکالنے کے لیے چلے گئے۔ کیا عورتیں بھی چلہ لگا سکتی ہیں؟ جب بندہ چلا جائے گا تو عورت گھر بیٹھ کے کیا کرے گی بیچاری، وہ بھی اسی کے پیچھے چلی جائے۔ یہ چلہ لگانا کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلے کی عربی ان سے پوچھ لو تو یہ مرتے دم تک نہیں بتا سکتے۔ چلہ اگر نبی نے لگایا ہوتا تو اس کا کوئی عربی نام ہوگا نا، ہے تو بتا دو کیا ہے۔ یہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، طائف والی مدینہ، مدینے والی جدہ، جدے والی مکہ، یہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ بھاگ دوڑ نہیں تھی۔ نبی جس داعی کو بھیجتے جہاں بھیجتے وہ وہاں رہ کر دعوت دیتا۔ یہ اسلوب کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ سید ابو العالی مودودی صاحب کی قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو اہل علم ہیں وہ تو پڑھیں، جن کو توحید کا، اسماء و صفات کا علم ہے وہ ان کی پڑھ لیں، اس میں سے کوئی نفع بخش چیز ہے تو لے لیں، عوام نہ پڑھیں کیونکہ اس کے اندر اسماء و صفات کے اندر بہت زیادہ سید صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے اور اہل سنت کے منہج کے خلاف بہت زیادہ باتیں ہیں، احادیث کا انکار ہے، صحیح بخاری کی احادیث کے اوپر بڑا شدید قسم کا عقلی رد ہے، تو عوام اس کو نہ پڑھے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ عمرہ یا حج کو جاتی ہے، کیا وہ مہندی لگا سکتی ہے جبکہ میقات کے بعد ہاتھ ننگے رکھنے پڑتے ہیں؟ مہندی کھل کر لوگوں کو نظر آتی ہے۔ مہندی لگانی ہی خاوند کے لیے ہے اور جب وہ باہر نکل رہی ہے تو وہ زیب و زینت جو خاوند کے لیے کرنی ہوتی ہے وہ باہر نکلتے ہوئے نہ کرے۔ عقیقہ اگر 2 دن کی بجائے 4 دن میں کر دیا جائے، عقیقے کی جو حدیث میں آتا ہے وہ 7ویں دن سنت ہے۔ اگر آدمی 3 مرتبہ طلاق 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 کہے تو ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث کی روح سے بتائیں۔ اگر سائل محمدی ہے، اگر سائل محمدی ہے اس کے لیے دلیل قرآن و حدیث ہی ہے تو اس کی 3 دفعہ کی طلاق 1 طلاق شمار ہوگی، اور اگر سائل ادھر کا ہے تو پھر پوچھ کے اپنے مولوی کو تمہیں حلالہ دسے گا۔ اگر قرآن و حدیث اس سائل کا مذہب ہے تو قرآن و حدیث میں 3 دفعہ دی ہوئی طلاق 1 شمار ہوتی ہے، اور اگر وہ ہیں تو وہ پولا سمجھ کر کہتے ہیں حلالہ ہی کروانا پڑے گا اور کوئی نہیں۔ مولوی صاحب حلالہ کس تو کروائیے؟ کہنا کوئی صوفی جیا، کوئی شریف جیا، کوئی نیک جیا، کوئی متقی پرہیزگار، اج لے لوے کل دے دے، وعدے تے پکا رہے، قابو نہ کر جاوے۔ وہ کہتا انیاں صفتاں مولوی تیرے چینے پھر تو ہی کٹ دے۔ یہ بے غیرتی ہے، کرنے والا بھی لانتی ہے، کروانے والا بھی لانتی ہے۔ یہ ایک نظر کے بارے میں سوال ہے کہ کاغذ جلا کر الفاظ کہہ جائیں، پہاڑ کی نظر، ماں باپ کی نظر یا کوئی بری نظر ہو تو وہ چلی جائے۔ یہ سب